ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاکستان کے لیے پیغام جاری کرتے ہوئے سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کا شکر گزار ہے اور اسلام آباد آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کی ترجیح اس غیر قانونی جنگ کے مستقل اور حتمی خاتمے کی شرائط ہے جو اس پر مسلط کی گئی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کسی بھی ایسے حل میں دلچسپی رکھتا ہے جو جنگ کے مکمل اور پائیدار خاتمے کی ضمانت دے۔ انہوں نے پاکستان کی مضبوط یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اردو میں پاکستان زندہ باد اور شکریہ پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے تحفظ کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے کاشتکاروں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی تاکہ بڑھتی ہوئی لاگت کم کی جا سکے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عالمی بحران کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے کسان متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی کے نظام کی شفافیت کے لیے وہ خود اس عمل کی نگرانی کر رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ریاض میں امریکی سفارتخانے پر حملے میں ایران کے کسی بھی کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اس واقعے کی مذمت کرتا ہے اور مسلح افواج کے خلاف لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ ایرانی ڈرونز نے ریاض میں امریکی سفارتخانے کو نشانہ بنایا، جہاں 2 ڈرونز دفاعی نظام کو عبور کر کے احاطے میں داخل ہوئے اور دھماکے کیے۔ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسلامی پاسداران انقلاب نے فضائی حملے میں شہید ہونے والے علی محمد کے بعد اپنا نیا ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب نے بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کو نیا ترجمان بنایا ہے۔ یہ تبدیلی علی محمد کی شہادت کے بعد سامنے آئی ہے۔ نئے مقرر شدہ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین پہلے میڈیا کمیونیکیشن میں کور کے سرکاری نمائندے کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اس تقرری کو عبداللہ حاجی صادقی کے دستخط کردہ ایک فرمان کے ذریعے باضابطہ شکل دی گئی جو پاسداران انقلاب میں سپریم لیڈر کے نمائندگی کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم پر قبضے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جسے ماہرین انتہائی حساس اور خطرناک اقدام قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سلامتی اور جوہری امور کے ماہرین کے مطابق کسی ملک کے جوہری مواد پر زبردستی قبضہ خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ تابکاری کے خطرات پیدا کر سکتا ہے اور بڑے انسانی بحران کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ عالمی جوہری نگران ادارہ IAEA بھی اس کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی سمجھے گا۔ ماہرین نے مزید کہا کہ یہ اقدام مشرقی وسطی میں بڑی جنگ کا امکان پیدا کر سکتا ہے اور عالمی طاقتوں جیسے روس اور چین کی مداخلت بھی ممکن ہے، جبکہ تیل کی قیمتوں اور عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک بھر میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث موسم سرد ہو گیا اور مختلف علاقوں میں نقصانات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، کوہلو اور نصیر آباد میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جبکہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ناران، سوات اور زیارت کے پہاڑوں پر برف باری نے سردی میں اضافہ کیا۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں بھی بارشوں سے مسائل پیدا ہوئے۔ پشاور میں نالوں کا پانی سڑکوں پر آ گیا اور 30 افراد جاں بحق جبکہ 85 زخمی ہوئے۔ PDM میں ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور عوام خصوصاً دریائے کابل کے کنارے آباد مکینوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔